بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکفایہ فی علم الروایہ۔ الحمدللہ ہمارا 100 صفحہ مکمل ہو گیا تھا، 101 پر بھی بات ہماری ہو گئی تھی۔ آج سے 102 صفحہ شروع ہو رہا ہے۔ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اس سے پہلے بحث کی تھی جرح اور اس کے مسائل پر بحث۔ آج کی بحث کا تعلق ہے باب ما جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذکر الکبائر، کبیرہ گناہوں کے متعلق جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث آئی ہیں ان کا بیان۔ گناہ کا جرح و تعدیل میں بڑا اثر ہے۔ کسی راوی سے بھی کبیرہ گناہ سرزد ہو جاتا، اللہ اکبر، دلائل و براہین سے وہ ثابت ہو جاتا تو محدثین اس سے روایت نہیں لیتے تھے۔ آگے الگ مسئلہ ہے اس نے گناہ سے توبہ کر لی ہے، شاباش۔ اگر گناہ کیا پھر اس کی توبہ بھی ثابت ہے، سچی توبہ اس نے کی ہے، توبہ کے بعد اور گناہ نہیں کیے تو پھر اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا۔ اور کئی راویوں سے توبہ کروائی بھی گئی، یہ ایک الگ داستان ہے۔ بہرحال الکفایہ صفحہ نمبر 102 سے کبیرہ گناہوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ مشہور حدیث بیان فرماتے ہیں اپنی سند کے ساتھ۔ میرا دل کرتا ہے میں یہ سند آپ پر پڑھوں، بیٹا دروازہ بند کر دیں۔ امام خطیب بغدادی فرماتے ہیں قال اخبرنا ابو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبداللہ بن مہدی الفارسی، یعنی کتنا لمبا ماشاءاللہ امام خطیب بغدادی نے نام بیان کیا ہے۔ عبد الواحد بن محمد بن عبداللہ بن مہدی، یعنی 4 نسلوں تک نام کو بیان کیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ راویوں کے نام ان کے نسب نامے محفوظ ہو جائیں، سبحان اللہ۔ قال اخبرنا ابو محمد عبداللہ بن احمد بن اسحاق المصری الجوہری قراءۃ علیہ فی سنہ 29 و 300۔ قال حدثنا ربیع بن سلیمان قال حدثنا ابن وہب قال اخبرنی سلیمان یعنی بن بلال عن ثور بن زید عن ابی الغیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، بچو 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے، اللہ اکبر۔ یعنی اس حدیث میں 7 کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے۔ اس پر آگے قواعد ہیں، تفصیلات ہیں کہ کبیرہ کب ثابت ہوگا، یعنی کس گناہ کو کبیرہ ہم کہیں گے، تفصیلات ہیں۔ خلاصہ یہ ہے جس گناہ کی سخت وعید قرآن و حدیث میں ہو، یا جس گناہ کی وجہ سے جہنم کی ڈانٹ ہو، عذاب جہنم کا ذکر ہو، یا جس گناہ پر لعنت کا ذکر ہو کہ جس نے فلاں کام کیا اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائیں گے، یا جس گناہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذکر ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، جہنم سے انسان دور ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ، ان کو کہتے ہیں کبیرہ گناہ۔ اور بھی اس طرح علامتیں کبیرہ گناہوں کی موجود ہیں۔ یا جس کام سے قرآن و حدیث نے منع کر دیا ہو، لفظ نہا آ جائے، نہا رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا تو وہ حرام ہو گیا نا، جیسے بھی منع کیا وہ حرام ہے۔ اور ہر حرام کام کا ارتکاب کبیرہ گناہ ہے۔ پھر کبیرہ گناہوں کے آگے درجہ بندی ہے، کچھ اکبر الکبائر ہیں، یعنی ایسے گناہ جو بڑے گناہوں میں سے بھی سب سے بڑے گناہ ہیں،
درجہ بندی ہے. کبیرہ گناہ عام اور اکبر الکبائر ان کی درجہ بندی ہوگی. پھر اکبر الکبائر کی بھی آگے اور درجہ بندی ہے. مثلا شرک، اللہ اکبر، شرک سب سے بڑا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں فرمانا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. بچو تم 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے. بیٹو یعنی ہلاک کر دینے والے گناہوں کے اثرات ہیں. اللہ اکبر. کچھ ایسے گناہ ہیں جو انسان کو دنیا میں بھی ذلیل کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، آخرت میں بھی ذلیل اور تباہ کر دیں گے. اللہ میں محفوظ فرمائے. پوچھا گیا اے اللہ کے نبی علیہ السلام وما ہن، وہ کون سے گناہ ہیں؟ فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات غیر اللہ میں تصور کرنا اور ماننا، یہ شرک ہے. توحید الوہیت، صرف ایک اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے، تو بندہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو عبادت کرنی شروع کر دے، یہ شرک ہو گیا. توحید ربوبیت، صرف ایک ذات اللہ کی ہے جو پوری کائنات کو پالنے والی ہے، تو رب کو چھوڑ کر بندہ غیر اللہ سے عقیدہ بنا لے کہ ہمیں تو فلان دے رہا ہے. اللہ اکبر. غیر پالنے والا ہے ہمیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ یہ شرک ہو گیا. اسی طرح توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ کی صفات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات غیر اللہ میں بندہ تصور کرنا شروع کر دے کہ نہیں جی فلاں بھی دیتا ہے، فلاں بھی بیٹا دیتا ہے. استغفر اللہ. جیسے علی حجویری صاحب لاہور والے رحمہ اللہ کو داتا کہہ دیتے ہیں، کسی کو غوث اعظم کہہ دیتے ہیں، تو یہ شرکیہ صفات ہیں. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. داتا صرف ایک ہے، اس کا نام اللہ رب العالمین ہے. زمانہ طالب علمی گورنمنٹ سکول حسین خوالا میں ہم پڑھتے تھے، وہاں ہمارے اساتذہ مشترک ہوتے تھے، مختلف طبقوں سے تعلق رکھتے تھے. ایک استاد صاحب کچھ زیادہ ہی مطالعہ کرتے تھے، اہل سنت سے تھے. ان سے میں نے اعتراض کیا، میں نے کہا استاد جی علی حجویری صاحب کو آپ داتا کیوں کہتے ہیں؟ داتا نہیں ہے، داتا تو اللہ رب العالمین کی ذات، آپ کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے بیٹا یہ ہدایت دیتے تھے. یہ کیا دیتے تھے؟ میں 9 کلاس میں تھا، بچپن سے ہی دین کے ساتھ محبت، بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے مطالعہ کی عادت ڈالی تھی. میں نے اٹھ کر کہا، میں نے کو استاد محترم آپ کی بات غلط ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْهُدَى. میں نے اس وقت یہ 9 کلاس میں آیت پڑھ کے سنائی کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ہدایت ہمارے ذمہ ہے، تو یہ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. پھر ان کو خاص آگے سے جواب نہ آیا. بہرحال شرک. دوسرا وَالسِّحْرُ، جادو. اللہ اکبر. بیٹو جادو بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. جادوگر واجب القتل ہے، جادوگر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. وقتل النفس، کسی جان کو قتل کرنا. التی حرم اللہ الا بالحق، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. حق سے مراد کیا ہے؟ قتل بدلہ قتل ہے. حق سے مراد کیا ہے؟ شادی شدہ زنا کر لے تو اس کی سزا قتل ہے. حق سے مراد کیا ہے؟ کوئی مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے، مرتد ہو گیا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. جیسے قادیانی لوگ، یہ مسلمان تھے. مرحبا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا مرحبا. اچھا ماشاء اللہ، مرحبا. اچھا جی
انشاءاللہ یہ بچہ بیٹا فائدہ اٹھائیں، پڑھا کریں، روزانہ آیا کریں۔ جادوگر واجب القتل ہے، ہمیں لوگوں کو جادو جیسی موذی مرض سے نکالنا چاہیے۔ اولاد نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنا ایمان تو نہ فروخت کریں، اپنا عقیدہ تو نہ فروخت کریں، اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ کو منظور ہے تو اولاد مل جائے گی۔ عورتیں اور گندے لوگ جادوگر وہ غلط قسم کے پروپیگنڈے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ قتل بیٹو یہ جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ آپ کو مجھ سے کوئی تکلیف ہے تو آپ مجھ سے اظہار کریں کہ محترم ہمیں یہ آپ سے تکلیف ہے، میں آپ سے معافی مانگ لوں گا، میں آپ کو راضی کروں گا۔ ہاں یہ حق نہیں ہے کوئی آپ کو مجھ سے تکلیف ہے تو آپ مجھے گولی مار دیں، جینے کا حق مجھ سے چھین لیں، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ روز قیامت قصاص کی کئی قسمیں ہیں، قصاص کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم دم، مومن کا قتل، مومن کا خون، اس کے حوالہ سے سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ تو ہم کسی سے ہمیں تکلیف ہے تو ہم اس کو سمجھائیں کہ محترم مجھے آپ سے تکلیف نہ دیا کریں، یہ نہیں اس کو گولی مار دیں، اس کو شوٹ کر دیں، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے۔ فتنہ خارجیت جو حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، مسلمانوں کو، ہماری افواج کو کافر قرار دے کر ان کو قتل کرتے ہیں، یہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں۔ یہ ملک پاکستان ہمارا ملک ہے، اس کا دفاع ہم پر فرض ہے، اس کی حفاظت ہم پر فرض ہے، اور گندے قسم کے لوگ آئے دن وہاں حملہ ہو رہا ہے، وہاں بم چل رہے ہیں، یہ گندے لوگ ہیں، ان کی نفی کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اسلام نے تو کسی کو ایک مکہ مارنے سے بھی منع کیا ہے کہ کوئی کسی کو مکہ بھی نہیں مار سکتا۔ زبان اور ہاتھ کی حفاظت یہ اسلام کی صفات میں سے ہے۔ مسلمان ہی وہ ہیں، چاہے جائے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے مسلمانوں کو، بے گناہ مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ وجہ یہ جی پاکستان کو کیوں حکمرانوں کو کیوں تسلیم کرتے ہیں؟ بھائی ہم پر فرض، ہم نصیحت کرتے ہیں حکمرانوں کو کہ وہ قرآن و حدیث کو نافذ کریں، لیکن وہ ان کی کوشش ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کو توفیق دے، ہماری دعا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم حکومت کے خلاف بغاوت شروع کر دیں اور لوگوں کو مارنا شروع کر دیں، یہ فتنہ خارجیت ہے، یہ فتنہ داعش ہے۔ ہمارا ان گندے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خون خرابہ کرنے والے، امن کو فساد میں تبدیل کرنے والے، یہ قیامت کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے مجرم ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ نے ہمیں جو منہج دیا ہے وہ خارجیت نہیں ہے، وہ داعش نہیں ہے۔ ہم اپنی کتابوں میں، اپنی تقریروں میں، تحریروں میں ان گمراہوں کا رد کرتے ہیں، اور امت کو ہم بتاتے ہیں لوگوں کو کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ ہمارے مدارس الحمدللہ جتنے بھی ہمارے سلفی مدارس ہیں، بڑے بڑے ہمارے مراکز ہیں پورے پاکستان میں، تمام مدارس کے اندر اللہ کی توفیق سے قرآن و حدیث والا منہج دیا جاتا ہے، اور فتنہ خارجیت، فتنہ داعشیت کا زبردست رد کیا جاتا ہے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود کھانا۔ یہاں پر ہم یہ بھی بات کہہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میرے رشتہ دار کو قتل کرے، اللہ نہ کرے، تو میں قاتل کو قتل نہیں کر سکتا، یہ اسلام نے قانون دیا ہے۔ مجھ پر کیا ضروری ہے، میں اس کی رپورٹ حکمرانوں تک پہنچاؤں گا۔ اگر حکمران مجھے انصاف دیں گے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اگر حکمران انصاف نہیں بھی دیتے، بک جاتے ہیں، رشوت لے کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یا جیسے سسٹم چلتا ہے کہ بڑی ان کو سفارش آ گئی، ان کو چھوڑ دیا انہوں نے، میں پھر بھی اس کو قتل نہیں کر سکتا۔
ہاں وہ حکمران چھوڑ رہے ہیں، اس کا گناہ حکمرانوں پر ہے، وہ ظلم زیادتی مجھ سے کر رہے ہیں، وہ میں قیامت کو اللہ تعالیٰ کے ہاں انصاف لوں گا، یا اللہ مجھے انصاف دیا جائے۔ لیکن حکمرانوں نے غلط فیصلہ کیا ہے، ان کے غلط فیصلے کو میں تسلیم کروں گا۔ انہوں نے بری قرار دیا ہے میرے باپ کی قاتل کو مثال کے طور پر۔ تو اسلام یہ کہتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میں بھی بری قرار دے دوں، میں بھی بری قرار دے دوں، کیونکہ ہم ایک حکومت کے تحت رہ رہے ہیں، ہم ایک حکومت کے تحت رہ، ہاں ہمارے حکمرانوں میں کمزوریاں موجود، ہمیں پتہ ہے کمزوریاں ہیں، اس کے باوجود ہم ان لوگوں کے خلاف بغاوت اور خروج کو گناہ سمجھتے ہیں، گناہ نے کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، بیٹو سود کھانا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے کا چھوٹے سے چھوٹا سود کا گناہ کہا گیا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور حکمرانوں کو توفیق دے کہ وہ ایسا لا بنائیں کہ پاکستان کی مقدس سرزمین کو، پاکستان کے نظام معیشت کو سود جیسی لعنت سے پاک صاف کر دیں کہ مختلف کمپنیاں، مختلف ادارے، بینک کا سسٹم سراسر یہ سود ہیں۔ کوئی حملہ کرتا ہے سر کسی کو، جب اس کے دوران قتل ہو جائے، شاباش، چاچا جی کہتے ہیں اگر کوئی حملہ کر دے تو جب کوئی حملہ کر رہا ہے ہم نے اپنی جان کو بچانا ہے۔ من قتل دون مالی فہو شہید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے شہید بھی ہو جائے۔ بھی چور آ گئے، یہ تو نہیں ہم نے کہا لو جی لے لو سارا کچھ، نہیں بھی ہم نے دفاع کرنا ہے۔ اگر وہ ظالم ہمیں مار بھی جائیں اس دوران ہم ان کو پکڑتے پکڑتے جو ہم سے بھی وہ مر جائیں تو یہ الگ مسئلہ ہے، یہ قتل میں آئے گا نہیں آئے گا۔ یہ تو نہیں نا مطلب ڈاکو لوٹ کے لے جائیں ہم کچھ نہ، ہم ہاتھ پکڑ کے کھڑے نہیں، ہم نے اپنا دفاع کرنا ہے۔ اگر ہم شہید کر دیے گئے، مار دیے گئے تو ہم شہید ہیں، اگر ہمارے ہاتھوں وہ مر گئے تو یہ مسئلہ قتل والا نہیں ہے کہ جس کے بدلے میں ہمیں پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے گا، قتل بدلے قتل یہ وہ مسئلہ نہیں ہے۔ وہ تو ڈاکو تھے، کیوں جی ہمیں لوٹ رہے تھے، ہم نے دفاعی پوزیشن میں ان پر حملہ کیا ہے اور ہم بھی ان کو مارنا نہیں چاہتے تھے، ہم ان کو پکڑنا چاہتے تھے، ان کو بھگانا چاہتے تھے تو گولی کسی کو لگ گئی ہے، یہ اور مسئلہ ہے۔ بہرحال سود والا سسٹم یہ بڑا ہی گنونا سسٹم ہے۔ پاکستان اس وقت تک مقروض ہی رہے گا جب تک پاکستان کو سود جیسی بڑی لعنت سے پاک صاف نہیں کیا جاتا۔ آئی سمجھ، اس میں برکت ہی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ عمران خان صاحب ہمارے حکمران کتنی کوشش کر رہے ہیں، مقروض ہے پاکستان، مقروض ہے، اللہ کی قسم جتنا پاکستان مقروض ہے، اگر یہ لوگ پاکستان کے لیے مخلص ہوں تو ایک دو بندے مل کر پاکستان قرضہ اتار سکتے ہیں، کیوں نہیں اتارتے؟ کیا نہیں اتار سکتے ہیں؟ نہیں، نیت نہیں ہے اتارنے کی اور پتہ نہیں کیا کہنے کے رہتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو قرضہ نہیں ختم ہو سکتا جب تک پاکستان کا سسٹم سود سے پاک نہ کیا جائے۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، جنگ والے دن پیٹ پھیر کر بھاگ جانا۔ انڈیا ہمیں ایسی دھمکیاں دیتا رہتا ہے، انڈیا ان کو پتہ بھی ہے ان کے پاس ایمان جیسی سپر پاور طاقت موجود ہے مسلمانوں کے پاس، وہ ڈرتا بھی ہے پھر بھی کوئی نہ کوئی شور شرابہ کرتا ہے۔ تو بہرحال جنگ لگ جائے تو جنگ کے دوران پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا بلکہ سینہ تان کے کھڑا ہونا ہے انشاءاللہ۔ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، مومنہ عورتیں، غافل عورتیں جن کو کسی قسم کے گناہوں کا پتہ نہیں بیچاریوں کو، ہے نا، پردے دار ہیں، گھروں میں باعزت محفوظ ہیں، پاک دامن، محسنات پاک دامن، ان پر تہمت لگانا
رشتہ مانگا رشتہ نہیں ملا، چلو کوئی فلم چلا دی ہے نا، ڈرامہ چلا دیا، نہیں جی فلاں تو ایسی بیٹی ہے، نہیں، اسلام میں منع کرتا ہے۔ بہرحال امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ 102 صفحہ پر اس مبارک حدیث کو لائے ہیں، اور پھر آگے بھی کئی ایک حدیثوں کو لائے ہیں۔ پوچھا گیا ایو ذنبی اعظم، کون سا گناہ زیادہ بڑا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تو اللہ کے لیے شریک بنا لے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ پوچھا گیا ثم ایو، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یاکل معک، کہ تو اپنے بچے کو قتل کر دے اس ڈر سے کہ وہ آپ کے ساتھ کھائے گا۔ اللہ اکبر۔ منصوبہ بندی والا سسٹم یہ سارا اس کے تحت آتا ہے، منصوبہ بندی والا سسٹم اس کے تحت آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر کون سا گناہ؟ فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرے، منہ کالا کرے۔ پڑوسیوں کے ساتھ بڑی ریلیشن ہوتی ہے، تعلقات ہوتی ہیں، عام آنا جانا ہوتا ہے نا، چونکہ ادھر زیادہ مواقع ہیں گناہ میں پڑنے کے، اس لیے اس کا ذکر فرما دیا۔ بہرحال 103 نمبر صفحہ الکفایہ کا، اس میں یہ حدیث ہے۔ یعنی اور بھی کئی ایک حدیثیں، یعنی آدمی کا اپنے والد کو گالی دینا، ماں کو گالی دینا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ 104 نمبر صفحہ ہے۔ ان من الکبائر ان یشتم الرجل والدہ، کتنا کم بخت ہے وہ آدمی جو اپنے ماں باپ گالیاں دے رہا ہے۔ کہا گیا وکیف یشتم الرجل والدہ، کیسے گالیاں دے سکتا ہے آدمی اپنے باپ کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسب الرجل فیسب اباہ، ایک شخص کسی کو گالی دے گا تو وہ تیرے باپ کو گالی دے گا، ایسے ہوتا ہے نا، آپ نے اس کی ماں کو گالی دی تو اس نے آپ کی ماں کو گالی دے دی، وجہ تو آپ بنے نا اپنی ماں کو گالی دلوانے کے۔ تو ایسے ہی جیسے انسان خود اپنی ماں کو گالی دے رہا ہے۔ بیٹو ایک حدیث میں حقوق الوالدین کو بھی کبیرہ گناہ کہا گیا ہے۔ حقوق الوالدین کیا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ قرآن و حدیث کے خلاف ماں باپ حکم دیں تو ان کی بات نہیں ماننی، ہاں قرآن و حدیث کے مطابق ماں باپ حکم دیں تو ان کی بات ماننی ہے، فرض ہے ماننا۔ جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا وہ بھی کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ اچھا، یہ چند ایک احادیث میں جو کبیرہ گناہ ہم نے آپ کے سامنے شیئر کیے ہیں، دروازہ بند کر دو۔ ائمہ محدثین، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو ہمارے پیارے دین احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راوی ہیں، روات ہیں، اللہ کی قسم وہ ان تمام گناہوں سے پاک باز تھے۔ کیسی بات ہے، کتنے وہ عظیم لوگ تھے۔ آپ نے ہمیں دیکھا، ہمارے پاس آپ لمبے چوڑے سفر کر کے جنگل میں ہمارے پاس علم حاصل کر رہے ہیں، ابھی آپ نے ہمارے اساتذہ کو نہیں دیکھا، وہ کتنے عظیم مرتبے پر فائز تھے۔ ہم نے اپنے اساتذہ کے اساتذہ کو نہیں دیکھا، حافظ محمد گوندلوی صاحب جیسوں کو، اسماعیل سلفی صاحب جیسوں کو، بدیع الدین شہرازی صاحب جیسوں کو، محب اللہ شہرازی صاحب جیسوں کو، شیخ ناصر الدین البانی صاحب جیسوں کو، امین شنقیطی صاحب جیسوں کو، شیخ ابن باز صاحب، شیخ ابن عثیمین، یعنی یہ وہ اساتذہ ہیں جن کے شاگرد ہمارے اساتذہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اسی طرح حدیث میں آتا ہے شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ افسوس آج قتل کر کے
اپنے حمایتیوں کو پیسے دے کر جھوٹی قسمیں دلوائی جا رہی ہیں۔ 100 روپے کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں، 1 چپا زمین کو حاصل کرنے جھوٹی قسمیں۔ اب بیٹو جھوٹی قسم، جھوٹی گواہی، یہ قول زور ہے، یہ شہادت زور ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا احدثکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے جو سب سے بڑے گناہ ہیں ان کی خبر نہ دوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا ہاں ہاں بتائیں۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وحقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ راوی کہتے ہیں وجالسا، آپ بیٹھ گئے، حالانکہ وکان متقیاً، یرحمک اللہ، آپ علیہ السلام ٹیک لگائے ہوئے تھے، یہ مسئلہ سمجھاتے بیٹھ گئے، اور فرمایا وشہادت الزور، لوگوں جھوٹی گواہی دینا، یا کہا قول الزور، جھوٹی بات کرنا۔ اللہ اکبر۔ فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولها، یہ آپ بار بار کہتے رہے، شہادت الزور یا قول الزور، لوگوں جھوٹی بات نہیں کرنا، جھوٹی گواہی نہیں دینی، حتی قلنا لیتہ سکتا، یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش آپ خاموشی اختیار کریں، کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ یعنی یہ بڑا گناؤنا جرم ہے، یہ اجتماعی جرم ایسے لازم آتے ہیں، بڑی بڑے قباحتیں ایسے لازم آتی ہیں جھوٹی بات کرنے سے، جھوٹی گواہی دینے سے۔ انسان کو صاف کلام والا ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، حق گو ہونا چاہیے، اگرچہ عارضی آپ کی بات کا کسی کو شکوہ ہی لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی حق والی بات پر کسی کو کوئی اعتراض بھی آ جائے، کوئی آپ پر فتویٰ لگا دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہمیں برداشت ہے، لیکن صاف گوئی یا جھوٹ بولنا، دوگلی پلیسی اختیار کرنا، چاپلوسی اختیار کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام جرموں سے محفوظ فرمائے۔ بیٹو یہ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے کئی ایک احادیث ذکر فرمائی ہیں۔ بیٹو صفحہ نمبر 104 پر امام خطیب بغدادی نے لکھا ہے ان حدیثوں کے بعد کل من ثبت علیہ فعل شیء من هذه الكبائر المذکورہ او کان بسبیلها کشرب الخمر واللواط ونحوهما فعدالته ساکتہ وخبره مردود حتى یتوب۔ جو ہم نے پہلے شروع میں خلاصہ بیان کیا، امام خطیب بغدادی فرماتے ہیں ہر وہ شخص جس سے ان مذکورہ کبیرہ گناہوں کا فعل ثابت ہو جائے یا جو انہی کے سبیل سے ہو، جیسے شراب پینا ہے، لوتی عمل کرنا ہے، لوتی عمل بھی کبیرہ گناہ ہے، تو اس کی یا ان جیسے اور معاملات، اس کی عدالت ساکت ہو جائے گی، اس کی خبر مردود ہوگی یہاں تک وہ توبہ کرے۔ آگے سمجھا؟ اللہ اکبر۔ آگے لمبی بات کی ہے وَكَذَلِكَ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ مُلَازَمَتُهُ لِفِعْلِ الْمَعَاصِي الَّتِي لَا يُكْتَبُ عَلَىٰ أَنَّهَا مِنَ الْكَبَائِرِ أو إدامة السخف والخلاء والمجون في أمر الدين ويثبت ذلك عليه إذا أخبر به عدلان وصرها بالجرح فإن صرها عدل واحد بما يوجب الجرح فقد اختلف اہل العلم۔ آگے اور بات انہوں نے کرنی شروع کر دی ہے۔ سر جہاں کہیں کوئی سمجھ لگی میرے خیال میں؟ یہ بیٹو 104 صفحے تک امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے کبیرہ گناہوں کے حوالہ سے بات کی ہے۔ اچھا، آگے ایک بڑی اہم بحث ہے کہ جب صفحہ 105 سے
جب ایک راوی میں دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، کچھ جرح کر رہے ہیں، کچھ تعدیل کر رہے ہیں، تو کس کی بات لی جائے گی؟ کس کی بات لی جائے گی؟ یہ امام خطیب بغدادی صاحب نے 105 پر بحث شروع کی ہے، یہ ہم کل اس پر تفصیل بیان کریں گے مستقل لیکچر کی شکل میں۔